السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے جس کے بارے میں اس ویلاگ کے اندر میں بات کروں گا۔ علیم خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خان کے بارے میں، نہ عمران خان نہ علیم خان، منصور علی خان سب سے پہلے بات کرے گا اعظم خان کے بارے میں۔ چار خان ہو گئے، سب سے پہلے اعظم خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے کل جن کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں، ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پولیس کے مطابق اعظم خان صاحب اپنی مرضی سے غائب ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، پولیس کا موقف جو ہے وہ یہ ہے۔ پولیس نے جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق اعظم خان کے اغوا کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اعظم خان اپنی مرضی سے گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے ہیں کہیں پہ، اور ان کے مطابق اعظم خان کے موبائل کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ موبائل ریکارڈ کے اغوا کے حوالے سے کوئی فی الحال کلو جو ہے وہ نہیں ملا، اور اب پولیس جو ہے وہ دیگر اضلاع کی پولیس سے بھی ابھی رابطہ کر رہی ہے۔ سو اٹس ویری انکلیئر، پولیس کے موقف کے اوپر بھی اتنی جلدی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں نا، وہ پولیس جو ہے وہ بندہ اٹھا کے گرفتار کر لیتی، مانتی بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے گرفتار کر لیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ سو اس لیے میرا خیال میں یہ اعظم خان صاحب کا معاملہ بھی جو ہے آئی ول اسٹل ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو میئر کراچی کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں ان کے بندے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اپنی تحقیقات جو کی ہیں اس میں انہوں نے اپنے ارکان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو غیر حاضر ہوئے اس میں غیر حاضر ہونے والے 2 ارکان کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سٹی کونسل کے رکن سنوبر فرحان کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے، اور سٹی کونسل رکن سمرین ناز کو صفورہ ٹاؤن صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کے دن جو ہیں وہ غیر حاضر رہیں یہ خواتین، تو اس لیے ان کو جو ہے ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محمود مولوی صاحب، انہوں نے جناب وسیم بدامی صاحب کے پروگرام کے اندر گفتگو کی۔ اس پروگرام کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے، لیکن انہوں نے خود نہیں کی ہے۔ پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن انہوں نے خود نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ محمود مولوی صاحب ماریا میمن کے پروگرام میں بھی تشریف لائے ہوئے تھے ARY کے اوپر، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل اور خود انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی آفیشلی ابھی تک جوائن نہیں کی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری اور یہ لوگ جو ہیں یہ استحکام پاکستان پارٹی کی جو گیدرنگ ہوئی تھی اور جو لانچنگ ہوئی تھی اس کے اندر تو بیٹھے ہوئے تھے، تو جوائن نہیں کی تھے کہ مطلب بریانی کھان گئے، مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اور کیا ہوتا ہے جوائننگ کرنا، کیا ہوتا ہے۔ یا تو ویسے میرے خیال میں کوئی ممبرشپ ڈرائیو بھی ابھی ویسے تو شروع نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ابھی تک آفیشلی جوائن نہیں کی۔ میں کرتا ہوں، میں فواد چوہی صاحب کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ چوہی صاحب ذرا تھوڑی جی روشنی پاؤ، سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ آپ نے کیا جوائن کی ہے یا نہیں کی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق اب آ جائیں ذرا علیم خان صاحب کے انٹرویو کے اوپر۔ استحکام پاکستان پارٹی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ذرا ان کے انٹرویو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ میرے لیے حیران کن ایک بات تھی کہ علیم خان صاحب خود ایک ایکچولی پورے چینل کو اون کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ انٹرویو جو ہے وہ جیو کو دیا۔ میرے خیال میں شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر مطلب وہاں پہ طلعت حسین صاحب ہیں، ندیم ملک صاحب ہیں، منیف فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے، کرن خان وہاں پہ پروگرام کرتی ہیں، میرے خیال میں شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں نے یہاں پہ انٹرویو دیا اور انٹرویو میں کہیں لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ جی چونکہ اپنے چینل کے اینکرز ہیں تو کہیں پہ دیو گون سافٹ، تو اس لیے میرے خیال میں شاید کریڈیبلٹی کی وجہ سے مے بی ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گیو دا انٹرویو ٹو جیو۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیجن، اور اچھی بات ہے، تاکہ ٹف کوشچنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ بہرحال جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں سے کئی ایسی باتیں ہیں جو علیم خان صاحب نے میرے ساتھ بھی شیئر کی ہوئی تھیں۔ وہ باتیں کون سی ہیں، میں خود اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ باتیں کون سی تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 2010-11 میں PTI جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، سب سے آسان فیصلہ نون لیگ میں شمولیت کا ہو سکتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق علیم خان صاحب کے ایکچولی نون لیگ میں شمولیت ہونے بھی والی تھی، ان کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن پھر وہ بات جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی تھی۔ یہ میں 2008-9-10 کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سمجھتا تھا کہ چیئرمین PTI کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، فرق اور بہتری لانے کی بڑی امید تھی، ایمانداری سے کوشش کی، چیئرمین PTI پر اعتبار کیا تھا، ہم سے دھوکہ ہوا، بہت لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، کچھ کو احساس ہوا کچھ کو نہیں۔ کاروباری لوگ آسان راستہ چنتے ہیں، ہم نے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ چیئرمین PTI سے بہت پرانا تعلق تھا، میں شوکت خانم کے ڈونرز میں سے تھا، اور آج بھی شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر میں ہوں۔
شوکت خانم کو آج تک میری ڈونیشن اسی طرح ہی جاتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملا تو ان کے پاس کونسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی. کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بنیں گے. 2013 میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا انچارج تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے 2013 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا. ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کی تھی. مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا, پھر بھی پارٹی اور نظریہ نہیں چھوڑا. 2018 سے پہلے والے چیئرمین پی ٹی آئی بالکل مختلف تھے. 30 اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی والوں کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا. پھر بھی سمجھتا تھا ان کا ساتھ دے کر خوبصورت پاکستان بنا سکتے ہیں. 3.5-4 سال میں پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا گیا. فرا گوگی اور اس کا گینگ ڈی سی کمشنر ڈی پی او کو تعینات کرتا تھا. خان صاحب کو میں نے بتایا, میں نے اپنے فون سے ان کو واٹس ایپ میسیجز کیے, وہ میرے پاس موجود ہیں. یہ جو میسیجز اب میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں, جو علیم خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے سلیم صافی صاحب کے شو میں, یہ میسیجز ان آنکھوں نے خود دیکھے ہیں. علیم خان صاحب نے, جب میں سما میں تھا تو میں اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ اب انہوں نے خود اس بات کو کر دیا ہے. علیم خان صاحب کے فون میں واقعی یہ میسیجز پڑے ہوئے ہیں, اور جو ان کی عمران خان صاحب سے بات چیت ہوئی تھی, یہ میسیجز میں نے خود بھی ان کے فون میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے خود اپنا فون مجھے ایک دفعہ دکھایا تھا, تو یہ میسیجز عمران خان صاحب کے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ میسیجز کیا ہیں, ذرا اس کی تفصیلات سننا شروع کیجئے. 16 جنوری 2022 کو انہوں نے کہا, میں نے ان کو میسیج کیا. انہوں نے آگے سے لکھا, Why Sama is conducting a campaign against Buzdar? Don't you know it is hurting PTI much more than him? یعنی یہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے بزدار سے زیادہ. تو انہوں نے کمپلینٹ کی عمران خان صاحب نے, کیونکہ تب تک علیم خان سما خرید چکے تھے, تو انہوں نے کمپلینٹ کی کہ جی بزدار کے اگینسٹ جو یہ کیمپین کیوں چلائی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ٹرینڈ بھیجا جس پہ لکھا ہوا تھا کرپٹ بزدار. میں نے ان کو لکھا, I have told my staff to be focusing in Punjab simultaneously. I have told them to be careful in giving stories. I know your love for him, but he is definitely corrupt and incompetent both. Whatever he is doing in Punjab is bringing bad name for you. You are our only hope and you are letting it all go only because of some stupid corrupt man. یہ انہوں نے علیم خان صاحب نے عمران خان صاحب کو جواب دیا کہ جی عثمان بزدار جو ہے نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سب جو ہیں اس کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں. یہ علیم خان صاحب نے اس کے بعد عمران خان صاحب کو میسیج کیا. آگے سے عمران خان صاحب نے دوبارہ میسیج کیا, Can you give me instance of his corruption? Tahir Khurshid was corrupt and removed. Can you give me one concrete example of his corruption? انہوں نے کہا علیم خان صاحب کو, جی مجھے بزدار کی کرپشن کے ثبوت دکھائیں. تو علیم خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے کہا, Sir, today you are Prime Minister. You don't need me to verify. Ask ISI, Special Branch and IB. You will have 1,000. تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کو میری ہیلپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس IB ہے, آپ کے پاس ISI ہے, ان سے کہیں آپ کو لا کے سارے ثبوت دیں. تو آگے سے انہوں نے لکھا, عمران خان صاحب نے دوبارہ علیم خان صاحب کو میسیج لکھا, I have asked IB to investigate every allegation against CM. So far, apart from some posting transfer, there is nothing. I have also asked ISI to give me their input, but Aleem Khan, you know the circumstances in which he was made the CM. کہ علیم خان, میں نے ISI کو کہا ہے, انہوں نے تھوڑی بہت پوسٹنگ شوسٹنگز کے چکر ہیں جو پتہ لگے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے, وہ علیم خان کو کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کن حالات میں بزدار کو جو ہے وہ میں نے CM بنایا. Yet you have been the most vocal critique of him on every forum. اس کے باوجود آپ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کن حالات میں ہم نے بزدار کو جو ہے وہ CM بنایا, لیکن آپ جو ہے سب سے بڑے ان کے ناقد رہے ہیں. Criticism from within hurts far more than from opposition, and unlike PK, he does whatever I tell him. انہوں نے کہا کہ اندر سے جب تنقید ہوتی ہے نا تو اس کا زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے بجائے کہ دیگر جماعتیں جب ہمارے پہ تنقید کرتی ہیں. اور پی کے کی طرح نہیں. پی کے کون ہے؟ پرویز خٹک. He does whatever I tell him. یہ بالکل یہ سارے میسیجز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں, یہ علیم خان صاحب کے فون کے اندر موجود ہیں. تو پرویز خٹک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیسکلی میں اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز خٹک کی طرح نہیں, بزدار میرا ہر کہنا مانتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان پرویز خٹک جو تھے وہ KP کے CM تھے, اور کئی ایسے موقع آئے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے پرویز خٹک صاحب کو جب کوئی کام کہتے تھے تو پرویز خٹک صاحب ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو اس مرتبہ جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس مرتبہ انہوں نے کہا کوئی جو بندہ لے کے آنا جڑا میں نہ کہے. تو بزدار اور ادھر سے محمود خان KP سے, انہوں نے کہا یہ بیسٹ لوگ ہوں گے, یہ مجھے کسی بات پہ نہ نہیں کریں گے, اور نہیں کیا کسی نے, ان دونوں میں سے کسی نے ان کو نہ نہیں کیا. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان صاحب نے کہا کہ عمران خان سمجھتے تھے پرویز خٹک نے ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کی, وہ چاہتے تھے اپنی رائے اور عقل والے شخص کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے. بزدار فارمولا پرویز خٹک کی وجہ سے بنا تھا, وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا.
بیگم کے کہنے پر ایسے فیصلے کیے جو شاید بیگم کے علم عمل کے مطابق تھے. اب یہ مجھے نہیں سمجھے, علم اور عمل کے مطابق تھے. کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی میتیں رکھی تھیں, انہوں نے جانے سے انکار کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے تھے پہلے میتیں دفناؤ پھر آؤں گا. چیئرمین پی ٹی آئی جن کے کہنے پر چلتے تھے. اب یہ ایگزیکٹلی جملہ اسی طرح ہی ہے. انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی جن کے کہنے پر چلتے تھے اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ جن کون سے والا جن ہے, یہ وہ زیمینار والا جن ہے, وہ والا جن ہے, یا وہ جن کے کہنے پہ وہ جنہوں نے کہا یہ وہ والا جن ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن جن کے کہنے پہ چلتے تھے تو اس سے پاکستان کو انہوں نے کہا جی نقصان ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی جو کر رہے تھے وہ ان کا نہیں کسی اور کا کام تھا. فیض صاحب وہ کرتے تھے جو چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے. فیض صاحب, اعظم خان, بیگم اور فرح گوگی کا ایک گینگ تھا. گینگ میں 5واں شخص بھی شامل ہوتا تھا. 5واں شخص بہت بڑا ڈیولپر ہے, نام نہیں لینا چاہتا. اب یہ ڈیولپر ایک ہی بندہ ہے جس کا نام نہیں لیا جاتا میڈیا کے اوپر, آپ جانتے ہیں. تو جب وہ نہیں لے رہے تھے میں کیوں لوں, جب وہ نام نہیں لے رہے تو میں کیوں لوں. تو انہوں نے کہا یہ گینگ آف 5 ہی فیصلے کرتا تھا. ڈیولپر نے فرح گوگی کے ذریعے تحائف بھیجے, تو تسی پہنچ گئے ہوگے, ٹھیک ہے. تو وہ تحائف چیئرمین پی ٹی آئی کی الماریوں میں پڑے تھے. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے گفٹس کا ذکر کیا. چیئرمین پی ٹی آئی ناراض ہو گئے, ڈی جی آئی ایس آئی کو اسی دن ہٹا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں کہا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے. تو ڈی جی آئی, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی آج کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا. تو یہ علیم خان صاحب کا جناب یہ انٹرویو تھا. تو یہ ایس ایم ایس کی پوری, ایس ایم ایس نہیں ہے سوری, واٹس ایپ میسیجز ہیں, کیونکہ میں نے خود دیکھے تھے. واٹس ایپ میسیجز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ ہوئے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل ہے باہر کا, گوئنگ انڈر گراؤنڈ ٹی وی, یہ اس کو انہوں نے انٹرویو دیا. پتہ نہیں کیڑا چینل اب کے انٹرویو دے رہے ہیں, اور انتہائی ناقص قسم کا انٹرویو. مطلب وہ جو اینکر تھا اس کو ککھ نہیں پتا تھا وہ کس قسم کے سوال کر رہا ہے. میں ہمیشہ اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ فورن جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, یہ بہت اوور ریٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ گورا بیٹھا ہوتا ہے, باہر کے چینلوں سے تعلق ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوہ ہو بڑی زبردست کیا بات ہے. اس بیچارے کے پاس کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی, ریسرچرز کے تھرو ہی اس کو انفارمیشن ملی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے وہ پاکستان سے, میں آئی وڈ ناٹ بلیم دیم, انہوں نے پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, ان کو زیادہ تر زمینی حقائق کا علم نہیں ہوتا, وہ باہر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی ریسرچ ٹیمز ہوتی ہیں, وہ ان کو بیٹھ کے کوئی مٹیریل دے دیتی ہیں, سوالوں کی لسٹ دے دیتی ہیں, وہ بیچارے پوچھ لیتے ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنا بھی صحیح طرح نہیں آتا کہ ہم نے کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب ایک فیکچولی غلط بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے. تو بڑا ہی فضول قسم کا انٹرویو تھا. میں یہ اینکر ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اب عمران خان صاحب کے جو جوابات تھے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو سوال ہوا, I noticed you said is this a solution, is this a reason for toppling my regime when talking about the Russian crude oil that arrived in Karachi over the past few days, what did you mean by that? انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی روس سے تیل لینے میں گیا تھا تو روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا تو روس کا تیل تو آ گیا, تو آپ جو کہہ رہے تھے جی اس وجہ سے میری حکومت گرائے گی, تو آپ کی حکومت گرانے کا تو جواز ہی نہیں بنتا. تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں, well, one of the reasons we felt that General Bajwa, who was then the army chief, one of the reasons was the pretext used was that I was getting too close to Russia and that we had struck a deal to get cheaper oil and cheaper wheat on my Russian trip. But I think that was just a pretext, because the conspiracy was basically the General Bajwa wanted to have an extension and he had already worked out with who is the current Prime Minister, that they had worked out that if my government was removed and his government came in this current government, then General Bajwa would get an extension. This was behind the real reason behind the conspiracy to remove me. وہ کہتے ہیں جی بیسکلی شہباز شریف صاحب نے ڈیل کر لی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ کہ جی آپ کو ایکسٹینشن ہم دے دیں گے تو آپ جو ہے وہ ہمیں لے آئیں. اب عمران خان صاحب, اب یہاں پہ کوئی اور اینکر ہوتا نا تو ان سے بیٹھ کے کہتا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن تو آپ نے, اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ نے تو ان کو 2-3 دفعہ ایکسٹینشن آفر کی تھی. ایک دفعہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر آپ نے ان کو ایکسٹینشن آفر کی, اس کے بعد آپ نے فروری مارچ کے اندر اسد عمر صاحب کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن آفر کی. تو اگر یہی بات ہوتی تو پھر جنرل باجوہ تو آپ کے ساتھ ہی چل رہے تھے, وہ تو آپ کے ساتھ ہی چلتے رہتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن آفر کی تھی تو ایکسٹینشن ملی کیوں نہیں ان کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ان کو ایکسٹینشن آفر کی تو ایکسٹینشن تو نہیں مل رہی. چوتھی بات یہ کہ جنرل باجوہ نے ابھی تک ایکسٹینشن آفر کرنے کے حوالے سے صرف آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن آفر کی. لیکن ویسے تو, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کامران خان صاحب کے شو کے اندر آپ نے پبلکلی ایکسٹینشن آفر کی, وہ جو اسد عمر صاحب کے ذریعے ایکسٹینشن آفر کی وہ تو آپ نے بتایا بھی نہیں تھا کسی کو. یہ بات تو آپ نے کسی کو انفارم تک نہیں کی تھی, اندر کھاتے ہی بیٹھ کے ایکسٹینشن آفر کر دی تھی. وہ تو جنرل باجوہ نے خود بعد میں بتایا کہ جناب انہوں نے تو مجھے ایکسٹینشن آفر کی تھی. تو آپ نے تو اندر کھاتے تو گیم آپ کھیل رہے تھے.
اور اس کے بعد اسی طرح بعد میں عارف الوی صاحب کے ذریعے جب آپ نے جا کے 2 ملاقاتیں کی، وہ بھی آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اور بھی چپ کر کے اندر ہی جا کے تجھے مل گئے. تو اندر ہی اندر ڈیلے کرنے کا کام تو ایکچولی آپ کھڑکا رہے تھے اس کے اندر. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی اینکر نے کہا یا آئی مین وی ڈیڈ اے لٹل بٹ لاسٹ ٹائم اباؤٹ دا US role in your being deposed as Prime Minister. I think maybe our audience wants to know that. I didn't realize. So on the 20th June 2021, you made a statement saying Pakistan will not allow the CIA or US Special Forces to base themselves inside this country ever again. Verbatim and what? In 10 months later, you are out. Are these two events connected? کہ جی آپ نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ وہ بیسکلی پوچھ رہا ہے جی آپ نے یہ کہا تھا امریکہ کے حوالے سے، تو کیا اس وجہ سے تو آپ کو نہیں نکالا گیا؟ تو کہتے ہیں اب گل پتہ کی ہے، گل آ گئی امریکہ دے ہوتے، ٹھیک ہے، کہ وہ ادھر تو امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اینکر نے پوچھ رہا امریکہ والا سوال، آگے جواب سنو ذرا. Well, look, there's a history to that. Pakistan participated in the US war on terror, which is after 9/11, and that war, 80,000 Pakistanis died. So my point was that Pakistan should not get involved in conflicts of other countries. My point is that the top priority of a Pakistani leader, Prime Minister, should be to protect its vulnerable people. گل ہی وچ کوئی نہیں امریکہ دی. مطلب وہ پہلے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو انہوں نے 55 جلسے کر دیے اس بات کے اوپر. امریکی سازش نامنظور، امریکی غلامی نامنظور. اب یہاں پہ وہ اینکر پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کے نکالنے کے اندر امریکہ والا وہ کنیکشن تھا کیونکہ آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ادھر سے وہاں پہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ابھی کل سوال ہوا، وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی عمران خان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں. انہوں نے اگر جواب دیتا کہ عمران خان از اے پرائیویٹ سٹیزن، اور جو کچھ بھی وہ پرائیویٹ سٹیزن جانے اور پاکستانی حکومت جانے، ساڑھا کوئی لینا دینا نہیں. تو وہ عمران خان صاحب نے وہ جو لابی کرنے کے لیے جو اتنے پیسے خرچ کیے اور لابیز کرنے کے لیے جو فرمز وغیرہ ہائر کی، پائنو کوئی رنگ نہیں دکھا رہی اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی ان کی جو ہے نا وہ دوگلی پالیسی نظر آتی ہے کہ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے امریکہ کے بارے میں. اس کے بعد سوال ہوا واٹس ہیپننگ ٹو یو بیکاز وی تھاٹ دیٹ دیر واز این imminent prospect of your assassination. You've been shot, you're injured. I don't know how you're healing and now you are detained and can you leave your house right now? اچھا وہ اینکر، اب ذرا یہاں پہ ذرا اینکر کی عقل کا اندازہ کیجئے کہ وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی ہاؤس اریسٹ وغیرہ تو نہیں کیا ہوا. تو now you were detained and can you leave your house right now. مطلب یہ اندازہ آپ ذرا کیس کو کتنا کو پتا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے. آگے سے خان صاحب کہتے ہیں well look, since we last spoke, well I had one assassination attempt and then since we last spoke after that on 18th March I had another assassination attempt. یہ بھی بھائی جان نئی چیز پتہ لگی ہے کہ عمران خان صاحب پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہوا 2 ہو چکے ہیں. and there was another one a few days later اور پھر تیسرا بھی ہوا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں لگا پاکستان کے اندر، لیکن عمران خان صاحب پہ 3 قاتلانہ حملے اب تک ہو چکے ہیں. تانوں تو ایک تو پتہ ہے نا، بس پوری دنیا کو باہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ which I preempted، لیکن مجھے پہلے سے پتہ لگ گیا تھا because I was informed beforehand that there was going to be a false flag operation and where they had people inducted within my own party members and they would have shot some policemen and then the police would have come to kill me and why is my life in danger because according to all opinion polls we will sweep the election, this is election year. کہ جی انہوں نے نا اپنے کچھ بندے میری پارٹی کے بندوں کے اندر ڈال دیے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے پولیس والوں پہ فائرنگ کرنی تھی، پھر پولیس والوں نے یہاں پہ فائرنگ کرنی تھی اور اس طرح مجھے جو ہے قتل کر دیا جانا تھا. یہ خود ہی بیٹھ کے جو ہے عمران خان صاحب نے ایک فارمولا بنا لیا اور ہمیں اب پتہ لگا کہ عمران خان صاحب پہ 1 نہیں 3 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. پھر ان سے سوال ہوا well that but you know that مریم شریف the daughter of the Panama paper prime minister. اب یہ اینکر سوال کر رہا ہے پینما پیپر پرائم منسٹر، arguably نواز شریف who is protected in London. I don't know, British authorities are protecting him. Maryam claimed your party could fit into one rickshaw. کہ جی وہ مریم نواز تو کہہ رہی ہے آپ کی پارٹی جو ہے نا پورے ایک رکشے کے اندر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس سے بھی آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کی اینکر کی کتنی کو عقل ہے. آگے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں well if that's the case then they shouldn't be worried about elections. Already the government Supreme Court had ordered elections. According to the constitution on the 15th of May in Punjab, the biggest province, 60% of Pakistan, the government refused out of 37 by elections. PTI, my party, has swept 30 of them. So if the party fits in a small place, why are they so scared of elections? آگے سے پھر سوال ہوا جی but on the other hand you did get bailed and surely Shehbaz Sharif is correct in that
It's not only the present Pakistani government that changed the bail remand period from 90 days, which it was under your government, to 15 days, which is why you're free to talk to me right now. کہ جی نیب کی یہ جو بیلیں شیلیں ہوتی ہیں، پہلے جب آپ کو کسٹڈی ہوتی تھی تو 90 دن کی کسٹڈی میں آپ کو لیا جاتا تھا، اب 15 دن کی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ آج فری ہیں اور اس وجہ سے مجھ سے بات کر پاتے ہیں. اینکر کو اس بات کا نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہوئی تھی وہ ایکچولی سپریم کورٹ کے نے جو آرڈر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا. یہ دو مختلف چیزیں. خیر وہ آگے سے پھر وہی عمران خان صاحب نے کہا نو دیٹس ناٹ ٹرو، آئی وازنٹ آن ریمانڈ، دا سپریم کورٹ رول دیٹ مائی اریسٹ واز ان لافل، دیٹس وائی آئی گاٹ آؤٹ. اینکر فضول سوال، وہی نا میں وہی بات کر رہا ہوں، ایک فضول سوال. پھر ایک سوال ہوا جی آئی تھنک واٹ دا پرائم منسٹر واز گیٹنگ ایٹ واز تھنگز ور پریٹی ٹف انڈر یور پرائم منسٹرشپ ان پاکستان فار جرنلسٹ، فار دا میڈیا، فار دا اکانومی ایکچولی اکانومی. پھر وہ اکانومی کے حوالے سے جواب دیتے ہیں. اس کے بعد آگے جا کے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ان سے ہوتا ہے. یو اسپوک ٹو اس a little about it last time. I don't know whether you want to join the BJP. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب. عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں whether you want to join the BJP, but you did speak to us about how you think a non-aligned foreign policy like the one Modi is following is the correct path. اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں well no, India's non-aligned policy has been since inception, since 75 years, and so Modi is basically following that policy. But my point is that countries should the foreign policy should be for the benefit of their own people. When you become part of blocs or when you become part of a conflict like Pakistan became part of Afghan jihad, we paid a heavy price. Interesting بات یہاں پہ، بڑی انٹرسٹنگ بات. کہتے ہیں جی جب پاکستان جو ہے نا وہ کسی بلاک کا حصہ بنتا ہے یا جس طرح ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تو پاکستان کو نا اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پائن کون سی جڑا افغان جہاد کے اندر گیا تھا، نام یاد ہے اس وقت کون تھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جب پاکستان افغان جہاد میں گیا تھا؟ جناب ان کا نام تھا ضیاء الحق. ان کا نام تھا ضیاء الحق، اور انہی کے صاحبزادے کو آپ نے دوپٹہ پہنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ابھی چند ماہ پہلے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب دوپٹہ پہنا رہے تھے تو یہ بات کہی تھی اعجاز الحق صاحب کو کہ یار تیرے ابے نے سانو بڑا کھجل خوار کیتا ہے. یہ کہی تھی ان کو یہ بات؟ نہیں، آپ نے کیوں کہنی ہے اس وقت؟ ہاں یہ بات تو ویسٹرن میڈیا کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، یہ صرف ان کو کہنی ہے آپ نے. اس کے بعد صحافیوں کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ بہت سے صحافی جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سی زیادتیاں ہوئیں، آج بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کے دور میں بھی ہوئیں. نظم سیٹھی، نصرت جاوید، سلیم صافی، مطیع اللہ جان، ابصار عالم، میر شکیل، کیا ہوا ان سب کو؟ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. انہوں نے کہا لیٹ می جسٹ کلیئرلی دا جرنلسٹ دیٹ وینٹ مسنگ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود مائی گورنمنٹ. میرے دور میں جو ہے وہ جو لوگ گئے ہیں، جو لوگ غائب ہوئے یا گرفتار ہوئے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. It had everything to do with the military establishment. فوجیوں نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. Because we were coming out of the war on terror, and during war on terror the military was very sensitive to journalists criticizing them, so they would pick up people. But believe me, my government never went after any journalist. میں کبھی نہیں. ہم نے تو یہ کبھی بھی جو صحافیوں کے اینکروں کے حوالے سے گندی گالیاں دی جاتی تھیں، جو ٹرینڈ چلائے جاتے تھے، شہباز گل جو منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اور بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سی، پا دے ہو دیتے ہے نا. اور یہ ارسلان بیٹا اور یہ باقی جو وہ لونڈے لپاڑے رکھے ہوئے تھے، کس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے حضور نے؟ جناب نے کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا سارا کچھ. یہ جو خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے گندے گندے ٹریس چلتے تھے، اور میں وہ الفاظ نہیں یہاں پہ بول سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے فیملیز بھی ہمارے ویلاگز دیکھتی ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. اس معاشرے میں، اس سوشل میڈیا پہ جتنی گندی اور گھٹیا زبان آپ لوگوں نے استعمال کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. میں یہ نہیں کہتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں یہاں پہ ایک یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت بھی بڑی دودھ کی دھلی ہوئی ہے. یاد رکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، صحافیوں کو غائب کیا گیا، یہ بھی سب کچھ ان کے دور میں ہوا ہے. لیکن آپ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.